السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں راجہ شجاعت اور آپ دیکھ رہے ہیں راجہ شجاعت یوٹیوب چینل۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے، ایک راؤنڈ اپ لیتے ہیں 2022 کا، اور اس کو تھوڑا سا آپ یہ بھی دیکھیں کہ 2022 جو ہے اس کا ہم تھوڑا کمپیریزن کرتے ہیں 2021 میں جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی۔ اس سب کی طرف جانے سے پہلے آپ لوگوں سے صرف اتنی گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو آپ سبسکرائب کر لیں اور فیس بک پیج کو ضرور لائک کر لیں۔ اب اگر آپ دیکھیں 2021 میں پاکستان کو اگر ہم اکنامکلی دیکھیں تو پاکستان کے جو ریزرو تھے وہ آلموسٹ $17 بلین تھے۔ پاکستان کی درآمدات جو تھی وہ تقریباً 12 سے 13 بلین تھی۔ جو ہماری بیرونی ممالک سے جو ریمیٹنس آ رہی تھی وہ بھی تقریباً 13 سے 14 بلین تھی۔ آج اگر ہم دیکھیں پاکستان کی، اور اس وقت ڈالر کا ریٹ جو تھا وہ 160 روپیز تھا۔ یہ تو صرف میں نے اکنامک پوائنٹ آف ویو سے آپ کو سامنے یہ 3-4 ایک کمپیریزن رکھے۔ دوسری طرف اگر آپ دیکھیں آج کی ڈیٹ میں تو آپ کو ڈالر 235 سے کم کا نہیں مل رہا، اور آپ کو جو پیٹرول ہے وہ تقریباً 237 کے روپے پر لیٹر پہ مل رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کی جو ریمیٹنس ہے وہ کم ہو گئی، آپ کی جو ایکسپورٹ ہے وہ کم ہو گئی، اور ساتھ آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ آپ کے جو ریزرو ہیں وہ بھی کم ہو گئے۔ اب آپ سوچیں کہ یہ سارا کچھ صرف ایک سال میں کیسے ہوا، اور اس وقت جو پاکستان کا گروتھ ریٹ تھا وہ تقریباً 5.37% تھا، اور آج اس سال کا جو گروتھ ریٹ ہے وہ تقریباً 3 سے 4% ہے۔ آپ یہ سوچیں کہ یہ سارا کچھ اس ملک کے ساتھ کیوں کیا گیا۔ ایک سال کے اندر ایک تجربہ ہوا، پاکستان کی 13 جماعتوں کو حکومت دے دی گئی، اور حکومت اس لیے دی گئی کہ شاید جو اس وقت کے انجینئر تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس طرح کی ہم حکومت بنائیں گے جس میں کولیکٹیو وزڈم ہوگی، ساری جماعتیں ہوں گی، تو شاید اس ملک کے لیے کوئی حالات بہتر ہو جائیں۔ آپ کے سامنے ہے کہ پاپولر جماعت کو نکال دیا اور ان 13 جماعتوں پہ مشتمل ایک حکومت کا ایک ڈکوسلا بنایا، جس میں سے جس کو جو انٹرسٹ ہے وہ اپنے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں۔ یہ بہت اچھا موقع ہوتا ہے جب سال 1.5 سال 2 سال کی گورنمنٹس ملتی ہیں، تو اس میں کھانے پینے کا، اس میں کرپشن کا، اس میں مال بنانے کا بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں، کیونکہ کوئی بھی حکومت جو ہوتی ہے، جو آ رہی ہوتی ہے، وہ اپنے بل بوتے پہ نہیں آتی بلکہ کسی نے اس کو انسٹیٹ کیا ہوتا ہے۔ اس وقت جو مینڈیٹ تھا وہ ان لوگوں کے پاس نہیں تھا، مینڈیٹ عمران خان کے پاس تھا۔ عمران خان 5 سال لگاتے تو لوگ اپنا مینڈیٹ چینج کرنے کا بھی سوچتے یا اس کو کیری آن کرتے، یہ لوگوں پہ یا عوام کے اوپر ہونا چاہیے تھا، یہ نہیں کرنے دیا گیا۔ اور 1 سال کا یہ جو ایکسپیرینس ہے، اس میں نہ صرف پاکستان کی سیاست کمزور ہوئی، پاکستان کی معاشرت کمزور ہوئی، پاکستان کی اخلاقیات کمزور ہوئی، پاکستان معاشی طور پہ بھی برباد ہوا اس 1 سال میں۔ اگر آپ کمپیریزن کریں تو 2021 میں لوگ یہ کہتے تھے کہ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ میں بہت زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے، اور خان صاحب کے اوپر بڑا پریشر تھا، 3 سال کی گورنمنٹ انہوں نے کی تھی، اور وہ اگلے 2 سال پاکستانیوں کو ریلیف دینے کا سوچ رہے تھے، لیکن کسی کو یہ بات پسند نہیں آئی اور ٹاپل کر کے رکھ دیا۔ لیکن اس کے لیے ریئیکشن کرنا چاہیے، یہ سوچنا چاہیے آپ کو اور ہمیں کہ یہ جس نے ٹاپل کی، یہ جس نے پاکستان کے اندر رجیم چینج کیا، اب تو سارے فیسز لوگوں کے سامنے موجود ہیں، ان کو کم از کم پاکستانیوں کا حق بنتا ہے کہ ان فیسز کو جواب دیں۔ آج تک پھر بھی، آج دیکھیں رائٹ ناؤ بھی پاکستان کے اندر کیا جنگ ہے، یہ کوئی نہیں دیکھ رہا کہ پاکستان میں بزنس کی کیا پوزیشن ہے، پاکستان کے اندر ڈیولپمنٹ کی کیا پوزیشن ہے، پاکستان کی اکنامک صورتحال کیا ہے، پاکستان میں مہنگائی کتنی ہے۔ 13% پاکستان میں مہنگائی تھی جب خان صاحب کے دور میں انفلیشن تھی، اور آج 23% ہے، یعنی ڈبل ہو چکی ہے۔ ہر چیز کی قیمت ڈبل، دالوں کی قیمت ڈبل، آپ کا ایڈیبل آئل جو ہے وہ ڈبل پرائس میں بک رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں 1 سال کے اندر پاکستان کو یوں نیچے لایا گیا، اور اس 1 سال میں جس نے اس پاکستان کو نیچے لایا وہ سب کو پتا ہے کہ وہ لوگ کون ہیں۔ آج آپ کو اور ہمیں مل کے یہ فوکس کرنا چاہیے کہ ہم پاکستان کی بہتری کے لیے کس لیڈر کی، جس طرح پاکستانیوں نے اس کو ریئیکٹ بھی کیا، اور یہ ریئیکشن پاکستانیوں کا تھکنا نہیں چاہیے، اس وقت تک یہ رہنا چاہیے جب پاکستان میں نیا الیکشن ہو، اتنی بڑی تعداد میں آپ ووٹ دیں عمران خان صاحب کو، تاکہ وہ آ کے اپنے ایجنڈے کے اوپر کام کر سکیں، وہ لوگوں کے لیے جو ان کے مائنڈ میں ہے۔ آج آپ دیکھیں خان صاحب کے حوالے سے کیا نکال رہے ہیں۔ ایک دور ہوتا تھا پاکستان میں یہ جو کرپشن سکینڈل نکلتے تھے، اربوں بلینز آف ڈالر کے نکلتے تھے کہ کھا گئے، لگا گئے، یہ کر گئے، وہ کر گئے، سیسیلین مافیا، یہ چیزیں نکلتی تھی۔ اور آج ایک حکمران ہمیں ملا، اس کو جب یہاں سے اتارا گیا تو اس کے لیے کیا ملا، ان کے پاس ایک گھڑی۔
جی ایک گھڑی وہ لے گیا، وہ بھی ایز پر قانون اس نے گھڑی لی، اس کو جو ہے توشہ خانہ میں اس کے اگینسٹ پیسے جمع کیے، لیکن ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد کیا ملا ان کو؟ ملا جناب ویڈیو، ہم آپ کی ویڈیو لے کے آئیں گے، ہم ننگی ویڈیو آپ کی لے کے آئیں۔ عمران خان صاحب کے بارے میں کون پاکستانی نہیں جانتا کہ ان کا پاسٹ کیسا رہا ہے؟ آپ عمران خان کی فائنینشیل کرپشن کی بات کریں، آپ عمران خان کی پاکستان کو جو نقصان پہنچایا اس کی بات کریں، آپ عمران خان کے بارے میں یہ بتائیں کہ اس نے ذاتی حیثیت سے پاکستان میں کتنے بزنسز کھڑے کیے۔ وہ عمران خان پاکستانیوں کو آپ پاکستانی سمجھتے ہیں؟ یہ جس بات کے اوپر آپ اس کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ تو پاکستان کے لوگوں کو پتہ ہے کہ دوسری جو الزامات لگا رہے ہیں ان لوگوں کا کریکٹر کیا ہے۔ تو یہ دو چیزیں ڈیفرنس ہیں، اس بنیاد پہ نہیں۔ دیکھیں جو بھی اگر پاکستانی ان لوگوں کو الیکٹ کرتے ہیں اور ان لوگوں کے پاس میجارٹی آتی ہے، ان کا حق بنتا ہے یہ حکمرانی کرے، اور اگر عمران خان صاحب کے پاس میجارٹی آتی ہے تو عمران خان صاحب کا حق بنتا ہے وہ حکومت کرے۔ اور پھر یہ بھی ہمیں سوچنا چاہیے جسے کہتے ہیں مشترکہ جو کامن ہمارا ایک ایجنڈا ہونا چاہیے کہ ہم اس ملک کو آگے کیسے لے کے جائیں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک ویڈیو میں نے بنائی سنگاپور کے حوالے سے، آپ دیکھیں کہ 25 سالوں میں ایک چھوٹا سا سنگاپور 55.7 ملین جو ہے آبادی والا یہ ملک، وہ ایشین جائنٹ کیسے بن گیا؟ اس کی جو ایک کمپنی ہے وہ $520 ارب کا اس کا ریونیو ہے۔ تو یہ اس لیول کا آپ بھی سوچیں، ہمارے ملک میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہمارے ملک میں اللہ پاک نے سب کچھ دیا ہے، ہمارے پاس ینگ پاپولیشن ہے، 70% ہمارے لوگ نوجوان لوگ ہیں، ان کو آپ استعمال کریں۔ یہ آج آپ سب قرضے کے نیچے سارے لوگ آ چکے ہیں، پورا ملک قرضے کے نیچے، $1 بلین کے لیے ہمارا ملک ترس رہا ہے، اور جن کے مقابلے میں ہم کھڑے ہیں ان کے ایک ایک بندے کی، یہ جو اتنے انڈینز ہیں جو $220 بلین کے مالک ہیں، کتنے انڈین ہیں جو ٹاپ جو ہمارے 100 ریچسٹ ملک آف دا اپنا ریچسٹ پیپل آف دی ورلڈ ہے ان میں شامل ہیں، اور آپ ہماری کیا پوزیشن ہے؟ یہ بات ہمیں سمجھنی پڑے گی کہ ہمارے ملک کے اندر اسٹیبلٹی ہونی چاہیے، ہمارے ملک کا قانون بہتر ہونا چاہیے، ہمارے ملک کے اندر احتساب ہونا چاہیے، اور ہمارے ملک کے اندر فائنینشیل اسٹیبلٹی تبھی آئے گی جس طرح پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہوگی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ضرور کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا، اور اگر آپ نے ہمارے پیج کو لائک نہیں کیا تو اس کو بھی ضرور لائک کیجیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔